الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ سورہ مائدہ کا ترجمہ اور تفسیر چل رہا تھا اور 13 نمبر آیات تک ہو چکا تھا۔ اب 14ویں آیت ہے وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ جن لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم لوگ نصارہ ہیں، یعنی ہم لوگ خدا کے دین کے مددگار ہیں، نصارہ دین کے مددگار ہیں، ہم لوگ نصارہ ہیں، دین کے مددگار ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اخذنا میثاقهم ونسوا حظا مما ذکروا به، تو ہم نے ان سے بھی عہد لے رکھا ہے، تو وہ لوگ ان میں سے زیادہ تر حصے کو بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نجران کے عیسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور بولے کہ ہم لوگ نصارہ ہیں، یعنی خدا کے دین کے مددگار۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم لوگ خدا کے دین کے مددگار ہیں، تو ہم نے ان سے بھی عہد لیا ہے۔ کہاں لیا ہے عہد؟ انجیل میں۔ انجیل میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نصرانیوں کو نصیحت کی تھی اور ان سے عہد و پیمان دیا تھا کہ جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت ہو اور وہ دنیا میں مبعوث ہوں تو تم لوگ ان پر ایمان لے آنا اور ان کی مدد کرنا، مگر تم لوگوں سے جو عہد لیا گیا انجیل میں اور جو نصیحت تم لوگوں کو انجیل میں کی گئی تھی اس رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، تو تم لوگ ان نصیحتوں میں سے زیادہ تر حصے کو بھول گئے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی کے بارے میں فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور جن لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم لوگ نصارہ ہیں، ہم لوگ خدا کے دین کے مددگار ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان سے بھی عہد لیا ہے، تو وہ لوگ ان میں سے زیادہ تر نصیحتوں کو بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی۔ فَأَغْرَيْنَاهُمْ بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تو ہم نے ان نصرانیوں کے درمیان بغض و عداوت قیامت تک کے لیے ڈال دیا۔ یعنی آپ یہ نہ دیکھیں کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ ملک اور حکومت عیسائیوں کے پاس، نصرانیوں کے پاس ہے، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ آپس میں متحد ہیں، ایک ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کے آپس میں بھی دشمنی ہے، عداوت ہے، بغض ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں یہ بغض و عداوت قیامت تک کے لیے ڈال دیا ہے۔ چنانچہ 2 عالمی جنگیں ہوئی دنیا میں، کن لوگوں نے تباہی مچائی؟
جن کے خلاف تباہی مچائی، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بھی ان لوگوں نے جنگ چھیڑی اور تباہی مچائی، تو یہ اسی کو جو عداوت کی نشانی ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور عنقریب اللہ انہیں بتا دے گا کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ یعنی آج ان کی دنیاوی زندگی اور دنیاوی معاملہ، دنیاوی عیش و عشرت، ہر طرح کے وسائل اور آسائش کی چیزیں مہیا ہیں ان کے پاس، تو انہیں یہ دیکھ کر تصور نہ کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہے، یا خدا کے یہ پیارے بندے ہیں، یا خدا کے دین کے یہ مددگار ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کوئی پیارا ہے کہ نہیں ہے، اس کا مدار دنیاوی عیش و عشرت، دنیاوی دولت، دنیاوی مال پر نہیں ہے کہ اگر کسی کے پاس دنیاوی مال ہے، عیش و عشرت ہے، تو اس سے یہ جج کیا جائے کہ وہ اللہ کے یہاں پیارا ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، پیارا بندہ ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ جن لوگوں کو دنیاوی عیش و عشرت کی جاتی ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ٹھیک ہے، مہلت ہے کہ تم اور دنیا میں پڑے رہو، تاکہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب متوجہ ہونے اور رجوع کرنے کی حاجت نہ پڑے، اور یہاں تک کہ تم رب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ پروردگار عالم فرماتا ہے وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ، اور عنقریب اللہ انہیں بتا دے گا، کیا بتائے گا؟ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، کہ وہ لوگ دنیا میں کیا کرتے تھے، ان کے سارے کام کاج کا حساب کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن لے لے گا۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر، اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا۔ سورہ مائدہ میں تیسری مرتبہ رسول اللہ کی آمد کا اعلان ہے، اس سے پہلے 2 مرتبہ اعلان ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے فرماتا ہے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب قد جاءکم رسولنا، کہ ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا۔ اچھا آپ یہیں پر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب سے یہ کیوں کہا کہ اے اہل کتاب؟ رسول تو سبھی کے لیے آئے ہیں، چاہے وہ اہل کتاب ہو یا اہل کتاب نہ ہو، کسی کے لوگ کفار کیسے ہوں، سب کے لیے رسول ہے وہ۔ تو رسول اللہ کی جو آمد ہوئی ہے وہ سب کے لیے ہوئی ہے، مگر یہاں پر صرف اہل کتاب کو اللہ رب العزت نے کیوں مخاطب کیا ہے کہ یا اہل کتاب، اے اہل کتاب قد جاءکم رسولنا، ہمارا رسول تمہارے پاس آ چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیل میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی، آپ کا تذکرہ فرمایا کہ وہ رسول آنے والے ہیں۔ تو جب وہ رسول آ گئے، یعنی مصطفیٰ کریم علیہ السلام و تسلیم کی آمد ہو گئی، تو رسول اللہ کی آمد کو چھپانے لگے اہل کتاب۔ تو لوگ اس سے جا کر پوچھتے تھے کہ یہ بتائیے کیا یہ وہی رسول ہیں جن کے بارے میں تم جو ہے ہمیں کہتے تھے کہ ایک رسول آنے والے ہیں، وہ آخری نبی ہوگی، یہ وہی رسول ہیں، یہ وہی رسول ہیں؟ تو وہ کیا ان لوگوں نے کیا کیا؟ اہل کتاب نے جو ان کے پڑھے لکھے تھے، توریت کے عالم تھے، انجیل کے عالم تھے، ان لوگوں نے جو ہے چھپا دیا رسول اللہ کی آمد کو، ہے نا، اور بتایا کہ نہیں یہ وہ رسول نہیں ہے۔ آپ یہیں سے گمراہی اور بددینی کو پکڑ سکتے ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں وہ اپنے لوگوں کو ہر زمانے میں بتاتے آئے کہ توریت میں ہے وہ رسول آنے والے ہیں، یہاں تک کہ یہ لوگ جگہ بھی جانتے تھے، ہجرت کی جگہ بھی جانتے تھے، سب جانتے تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ پہچانتے تھے۔ آپ لوگوں میں سے کوئی بھی شخص اگر اپنے بیٹے کو ممبئی کی بھیڑ بھاڑ میں دیکھ لے یا کسی اور دوسرے شہر میں دیکھ لے تو کیا اسے اپنے بیٹے کو پہچاننے میں کوئی غلطی ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو اہل کتاب نے جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ کو دیکھ کر فوراً لوگ پہچان گئے کہ یہ وہی رسول ہیں جن کے بارے میں ہمیں توریت اور انجیل میں خبر دی، پہچان گئے تھے۔ عبداللہ بن سلام جو کہ یہودی عالم تھے، ان سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ آپ نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کیسے ایمان لے آئے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا مصطفیٰ کریم علیہ السلام و تسلیم کے چہرے انور کو تو میں نے جان لیا کہ عرب کو انہو لیسا بوجہ کذاب، میں نے یہ جان لیا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، اتنا حسین و جمیل اور خوبصورت۔ اب قرآن میں اللہ نے فرمایا یا رسول اللہ، یہ اہل کتاب ہے مصطفیٰ آپ کو پہچانتے کما یعرفون ابناءہم، جیسے کہ یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو جس طریقے سے ایک باپ اپنے بیٹے کو پہچاننے میں کوئی غلطی نہیں کرتا ہے، اسی طریقے سے اہل کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہونے پر آپ کو پہچاننے میں کوئی غلطی نہیں ہے، پہچان لیے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی آمد کو چھپا دیا، آپ کی آمد کے بارے میں بتانا بند کر دیا۔ دوسری بات یہاں پر توجہ دینے کے قابل یہ ہے کہ آج اگر ہم 12 ربیع نور کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ کریں، یعنی دنیا والوں کو یہ یاد دلائیں اور لوگوں کی یاد دہانی کے لیے کہ رسول کی آمد مرحبا، یاسین کی آمد مرحبا، توحا کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، یہ ہم کہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ وہ رسول پھر سے پیدا ہوئے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے سلسلے میں پروردگار عالم نے قرآن میں بے شمار جگہوں پر، کثیر جگہوں پر ان کی آمد کا اعلان کیا اور بار بار اعلان کیا ہے، آج بھی ہم اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ہم اعلان کر رہے ہیں اور ان کو اتنے سال ہو گیا۔ تو آج اس آمد کو آپ بدعت کہہ کر کہیں نہ کہیں آپ ان یہودیوں کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہو جن یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو چھپا لیا تھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو اگر آپ چھپاؤ گے، بدعت کہو گے، تو بدعت سبق تک چھوڑ دو گے تذکرہ کرنا ان کی آمد کا، جب چھوڑ دو گے تو یہی تو چھپانا ہے، کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس لیے یہ باتیں جن لوگوں نے کی ہے تو وہ قرآن و حدیث کا انہیں علم نہیں، بالکل پتہ نہیں ہے، اور انہی آیتوں کو وہ تلاوت کرتے ہیں، گرچہ وہ ان آیتوں کا ترجمہ نہیں جانتے یا جانتے ہیں لیکن وہ لوگوں کو بتاتے نہیں، چھپا دیتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود جو ہے رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اعلان ایک جگہ نہیں کئی جگہ کیا ہے۔ تو جب اللہ نے کیا ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اگر کرے گی تو بدعت یا غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ یہ تو سنت الہیہ ہے، یہ تو سنت الہیہ ہے۔ یا عالم کتاب رجعت رسول اللہ، ہمارے رسول کی تمہارے پاس آمد ہو چکی ہے، تو کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم
وقت پھر پیدا ہوئے تھے جب یہ اللہ نے فرمایا کہ ہمارے رسول کی آمد ہو چکی، اس وقت پھر رسول پیدا ہوئے تھے؟ نہیں نا، پیدا تو آپ پہلے ہی ہو چکے تھے، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تب تو رسول اللہ تو پیدا نہیں ہوئے۔ سمجھ رہے ہیں؟ دماغ صحیح سے سوچ رہا ہے، تصور کر رہا ہے جو ہم سمجھا رہے ہیں۔ کیوں؟ جس وقت اللہ نے یہ آیت نازل کی سورہ مائدہ کی، اور یہ آیت مدنی ہے، پورے سورہ ہی مدنی ہے۔ مدنی کا مطلب یہ ہے ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، اور ہجرت کب ہوئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں تقریباً 13 سال ہے اعلان نبوت کے بعد، 40 سال میں اعلان نبوت کیا، 13 سال مکہ شریف میں رہے، 10 سال مدینہ شریف میں رہے، ٹوٹل 63 سال ہوئے۔ اور یہ سورہ مائدہ مدنی ہے۔ مدنی کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آیت کریمہ اور سورہ مائدہ نازل ہوئی ہے ہجرت کے بعد، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 53 سال سے زیادہ تھی، 53 سال سے زیادہ تھی۔ جو رسول 53 سال سے زیادہ عمر کے ہو چکے ہیں ان کے بارے میں اللہ رب العزت یہ کہتا ہے کہ ہمارا رسول تمہارے پاس آ چکا، ہمارے رسول کی تمہارے پاس آمد ہو چکی، اور ایک بار نہیں کئی بار۔ تو کیا جتنی بار اللہ نے آیت میں کہا تو اتنی بار رسول اللہ پیدا ہوئے، اتنی بار رسول اللہ دنیا میں پیدا ہوئے؟ نہیں پیدا ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان پیدا تو ایک بار ہوتا ہے، لیکن اس کے آنے کی خبر کئی مرتبہ دی جا سکتی ہے، بار بار دی جا سکتی ہے۔ یہ اعتراض کرنا کیا وہ رسول ہر سال پیدا ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں جو ان یہودیوں کے روش پر چلتے ہیں کہ جب وہ رسول آ گئے تو ان کی آمد کو چھپا کر دیتے ہے نا۔ یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، اور وہ رسول تمہارے سامنے وہ چیزیں، ان بہت سی چیزوں کو بیان کرتے ہیں جو تم لوگ کتاب میں چھپاتے ہو۔ اب چھپاتے کیا تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو چھپاتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی وجاہت، آپ کی تعلیم، آپ کی صفات، آپ کی شان کو یہ لوگ چھپایا کرتے تھے۔ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے کے لیے محفل منعقد کی، اور جن لوگوں نے بدعت کہہ کر بائیکاٹ کیا، تو آپ بتاؤ مجھے کہ رسول اللہ کی شان چھپانے والے کون لوگ ہوں گے؟ جنہوں نے آپ کی شان بیان کرنے کے لیے محفل منعقد کی وہ چھپانے والے ہوں گے، یا جنہوں نے آپ کی محفل کا بائیکاٹ کر دیا، جہاں پر آپ کا ذکر جلیل ہونا ہے، جہاں پر آپ کی شان بیان ہونا ہے، جہاں پر آپ کی عظمت بیان ہونا ہے، اس محفل ہی کو بدعت کہہ دینا، یہ چھپانا ہے یا منعقد کرنے والے جگہ چھپانا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جنہوں نے اس کو بدعت کہا ہے وہی چھپا رہے ہیں۔ اس لیے اگر آپ دیکھیں کسی کو بھی بات کرتے ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیانی کا انکار نہیں کر سکتا ہے، آپ کی عظمت کا انکار نہیں کر سکتا ہے۔ تو جب آپ کی شان و عظمت کا انکار نہیں ہے تو اس شان و عظمت کے ذکر کرنے کے لیے ہم محفل قائم کرنے تو صرف محفل کا انکار ہے، صرف اس لیے کہ اس زمانے میں ایسی محفل نہیں ہوتی تھی، اس زمانے میں ایسی محفل نہیں ہوتی تھی۔
اور تمہیں کیا پتا کہ اس زمانے میں ایسی محفل نہیں ہوتی تھی تو ضرور ہوتی تھی، حدیثیں بھری پڑی ہیں۔ وَيَعْفُوَ الْكَثِيرُ، اور اس رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کرتے ہیں، اللہ رب العزت بیان کرتا ہے کہ وَيَعْفُوَ الْكَثِيرُ، وہ کثرت کے ساتھ لوگوں کو معاف کر دیں گے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت نمایاں طور پر ظاہر تھی کہ آپ جو ہے معافی کا پہلو آپ کے اندر بہت زیادہ تھا، معاف کر دیا کرتے تھے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ پھر یہاں پر 15 نمبر آیت میں اللہ رب العزت پھر یہ اعلان کرتا ہے کہ اے لوگوں تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور اور اللہ کی کتاب یعنی کتابوں کو بھی اور کھلی ہوئی کتاب آ گئی، اللہ کا نور آ گیا اور قرآن مقدس آ گیا۔ پھر اعلان ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا۔ ابھی اس سے پہلے اسی 15 نمبر کی آیت میں شروع میں قد جاءکم رسولنا کہہ کر اعلان آمد کی اعلان، پھر اس کے بعد قد جاءکم من اللہ نور کہہ کر پھر دوبارہ اعلان آمد کیا۔ تو آپ اللہ سے بھی تو سوال کر سکتے ہو کہ پروردگار وہ رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا مکے میں ایک بار ہوئی کہ 2 بار اعلان کیا، کیا مطلب ہے نا؟ کیا وہ بار بار پیدا ہو رہے ہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ کسی بھی چیز کے تعلق سے ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 10 بار خبر دے سکتے ہیں۔ آپ کسی کے یہاں اپنے بیٹوں کی شادی کے لیے کارڈ بھیجتے ہیں، پھر فون بھی کرتے ہیں، تو آپ 2-3 مرتبہ ان کو یاد دلاتے ہیں، ہے نا جی؟ شادی 2-3 مرتبہ تو نہیں ہو رہی ہے، وہ تو ایک ہی مرتبہ رہی ہے۔ خوشی کا موقع ہے تو انسان بار بار جو ہے انوائٹ کرتا ہے، بار بار یاد دلاتا ہے تاکہ یہ بھولا نہ ہو۔ تو ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اعلان کرتے ہیں کہ تم بھول تو نہیں گئے؟ تمہارے دماغ سے یہ بات تو نہیں نکل گئی کہ آج ہم جو کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں اسی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے۔ آج ہم قرآن پڑھتے ہیں اسی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی کلموں کی برکت ہے۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، کس کی برکت ہے، کس کی رحمت ہے؟ یہ اسی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے۔ تو جو رسول ایسے ہیں جن کی بدولت ہمیں اسلام ملا، قرآن ملا، ہدایت ملی، نور ملا، اس رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان آمد کا بار بار ہم اس لیے کرتے ہیں کہ تم بھول تو نہیں گئے یہ سب باتیں کہ قرآن انہیں سے ملا ہے نا؟ یہدی بہ اللہ، اب دیکھو اللہ رب العزت کیا کہتا ہے، اللہ ان کے ذریعے ہدایت دیتا ہے، اللہ رسول اللہ کے ذریعے ہدایت دیتا ہے۔ اللہ نے ہدایت ڈائریکٹلی نہیں دی ہے، رسول اللہ کے ذریعے یہدی بہ اللہ، اللہ ان کے ذریعے ہدایت دیتا ہے جن کے ذریعے سے اللہ نے ہدایت دی ہے اس امت کو۔ اگر وہ امت انہی کے وسیلہ بنا لے، رب کی بارگاہ میں، تو یہ شرک نہیں ہو سکتا، یہ بدعت نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ جب خالق کائنات ہدایت ڈائریکٹلی بھی دے سکتا ہے مگر دیتا ہے تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے در اقدس سے، آپ کے آسمانیات جیسے آپ کی طرف مقدسہ سے، تو جب آپ کے ذات مقدسہ سے اللہ نے ہدایت دیتا ہے تو پھر آپ کی ذات مقدسہ ہی کو ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے اللہ سے رحم اور رحمت کو امیدوار ہو جائے تو یہ بدعت کیسے؟ اللہ فرماتا ہے یہدی بہ اللہ، اللہ ان کے ذریعے ان کو ہدایت دیتا ہے من اتبع رضوانہ، جو اللہ کی مرضی کی پیروی کرے۔ جو اللہ کی مرضی کی پیروی کرے تو وہ سلامتی کے راستے پر وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور انہیں ظلمات یعنی تاریکیوں سے نکالتا ہے النور،
نور کی جانب بھی اپنے حکم سے، یعنی اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے جو ہے تاریخیوں سے نکالتا ہے نور کی جانب، وجہ صراط مستقیم، اور لوگوں کو جو ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے، سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے، جن کے ذریعے رسول اللہ کے ذریعے جس نبی کے صدقے میں صراط مستقیم کی ہدایت دی ہے، تو اتنے بڑے نمک حرام نہ کرو کہ اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آپ لوگ گسائی کرنے لگو۔ یہ تو مہذب قوم کی نشانی نہیں ہوتی ہے کہ اپنے احسان کرنے والے کے اوپر ہی انگلی اٹھاتے ہیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جن لوگوں نے یہ دعویٰ کیا وہ کافر ہو گئے کہ اللہ وہ مسیح ابن مریم ہے، یعنی عیسائیوں میں یہ دعویٰ کیا، عیسائیوں میں سے سارے لوگوں نے دعویٰ نہیں کیا، کیونکہ اس کے دو فرقے موجود ہیں۔ ایک فرقے کا نام یعقوبیہ ہے، جن کا یہ کہنا تھا کہ اللہ ہی عیسیٰ علیہ السلام ہے، اللہ کسی اور چیز کا نام نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے۔ تو جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنایا، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ لوگ کافر ہو گئے، وہ لوگ اسلام سے باہر ہو گئے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے پیارے نبی آپ فرماتے ومن یملک من اللہ شیئا، تو ومن یملک من اللہ شیئا، تو کوئی اللہ کا کیا کر سکتا ہے؟ ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جميعا، اگر وہ یہ چاہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں اور پورے زمین والوں کو ہلاک کر دے تو اللہ کا کوئی کیا کر سکتا ہے؟ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر دو باتیں فرمائی، یہاں پر خاص کر عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم کی ہلاکت اور ان کی موت کے بارے میں بتایا اور ان کی ماں کے بارے میں بتایا۔ کیوں؟ اس لیے بتایا کہ جس کو موت آتی ہے وہ پتہ نہیں ہوتا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی موت آنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کی ماں جن سے عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم پیدا ہوئے، اور جو پیدا ہوتا ہے وہ پتہ نہیں ہوتا ہے نا؟ تو اللہ رب العزت نے جہاں پر یہ فرمایا کہ اگر اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کو بھی موت دینے کا ارادہ کر دے اور پورے زمین والوں کو، کوئی کیا کر سکتا ہے؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمین پر بسنے والے جتنے لوگ بھی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ سب خدا کے بندے ہیں اور خدا کے مخلوق ہے، اللہ کی پیدا کرتا ہے، اور جو خود مخلوق ہو تو وہ خدا اور خالق نہیں ہو سکتا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے، یعنی زمین و آسمان کی جو چیزیں ہیں وہ اللہ ہی کی مخلوق ہے، اللہ ہی کی ملکیت میں ہے۔ تو جب زمین و آسمان اور اس کے درمیان کی ساری چیزیں، آپ زمین و آسمان اور اس کے درمیان کی ساری چیزیں، کوئی ایسی چیز ہو رہا ہے، ستارے، ہوا، آگ، پانی، زمین، یہ ساری چیزیں اللہ کی ملکیت ہے، اور جو خود ملکیت میں ہو، جو خود ملکیت ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، مالک نہیں ہو سکتا ہے نا؟ یا کو مایا صاحب اللہ اپنے کو فرماتا ہے کہ وہ جسے چاہے پیدا کی، جو چاہے پیدا کرے، وہ مالک ہوتا ہے، وہ اللہ والا کوئی صحیح قدر اللہ ہر چیز کر سکتا ہے، اللہ ہر چیز کر سکتا، اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اس سے یہ مت سمجھ لینا کہ اللہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، اللہ چوٹ بھی کر سکتا ہے، اللہ زنا بھی کر سکتا ہے۔ بکواس کرنے والوں نے یہ بھی بکواس کیا ہے کہ وہ اللہ والا کوئی صحیح قدر اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جھوٹ بھی ایک چیز ہے نا؟ انہیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ان کی عقل ہے بھی یا ہے نہیں۔ شے کس کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ
قرآن کی ہے وہ کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز 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 یہ جو چیز ہے، چیز کس کو کہتے ہیں؟ چیز اس کو کہتے ہیں جس کا پیدا ہونا ممکن ہو اور اس کا فنا ہونا ممکن ہو، جس کا پیدا ہونا ممکن ہو۔ جیسے آپ کے بھی شادی نہیں ہوئی ہے لیکن شادیوں کے بچے ہوں گے تو ان کا پیدا ہونا ممکن ہے، اور جب ممکن ہے پیدا ہوں گے تو لیکن اس کو موت بھی آئے گی، تو وہ چیز ہے، ابھی ہے نہیں لیکن چیز ہے، وہ ہے نا۔ جھوٹ پروردگار عالم کے حق میں چیز نہیں، شے نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار عالم ہر عیب سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، تو جھوٹ، چوری، زنا، تمام طرح کے عیب یہ اس کے حق میں محال ہے، اور جو چیز محال ہوتی ہے اس کا آنا ممکن ہی نہیں ہوتا ہے، اور جو چیز جس کا آنا ممکن ہوتا ہے، اس کا پیدا ہونا ممکن ہوتا ہے، وہ چیز ہوتی ہے، اور جو چیز محال ہوتی ہے وہ چیز نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ کے حق میں یہ جھوٹ وغیرہ شامل نہیں ہوتا۔ اس لیے سب سے پہلی چیز یہ کہ قرآن مقدس کو سمجھنے کے لیے ضرورت ہے کہ ایک ایک لفظ سمجھا جائے تو مفسرین نے اس کے معنی کیا بیان کیے وہ سمجھے جائے، لیکن بہرحال جب اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ کرنا چاہے گے تو گمراہ کر دے گا۔ آج لوگ یہی کہتے ہیں کہ قرآن مقدس ایسے لوگ بھی پڑھتے ہیں، لیکن قرآن مقدس کو پڑھنا یہ ہدایت کی دلیل نہیں ہے۔ جس طریقے سے نماز پڑھنا یہ ہدایت کی دلیل نہیں ہے، روزہ رکھنا یہ ہدایت کی دلیل نہیں ہے، زکوٰۃ دینا یہ ہدایت کی دلیل نہیں ہے، قرآن پڑھنا یہ ہدایت کی دلیل نہیں ہے۔ کیوں؟ یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا، اللہ کی عزت نے تو یہ اعلان کیا ہے قرآن میں کہ اس قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگ گمراہ ہوں گے، بہت سارے لوگ ہدایت بھی پائیں گے۔ حالانکہ قرآن ہدایت دیتا ہے نہ کہ گمراہی، تو گمراہ کون لوگ ہوں گے؟ وہی لوگ ہوں گے جن کو واللہ ولا کل شیء قدیر اس شے کا معنی ہی نہیں پتا ہے، اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، کوئی ایک چیز ہے اس سے اللہ کو نہیں ہو سکتا ہے نا۔ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، یہود اور نصارہ یہودیوں اور نصرانیوں نے کہا کہ ہم لوگ اللہ کے بیٹے ہیں، وأحباؤه اور اس کے پیارے ہیں، اس کے محبوب ہیں، یعنی خدا کے۔ اے نبی آپ فرما دو کہ اگر ایسی بات ہے کہ تم اللہ کے بیٹے ہو یا اللہ کے پیارے ہو تو یہ فرما دے آپ ان سے علماء کے بعد پھر اللہ تمہاری گناہوں کی بدولت تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ جب اللہ کے اتنے ہی پیارے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ یہ ان سے آپ پوچھے۔ بس انتم بشر من خلق، بلکہ تم لوگ ان لوگوں میں سے مخلوقات میں سے بشر ہو، یغفر لمن یشاء، اللہ جسے چاہے بخش دے، ویعذب من یشاء، اور اللہ جسے چاہے عذاب دے دے، وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما، اور اللہ کی ملکیت میں زمین و آسمان کی چیزیں ہیں، اور زمین و آسمان کی بادشاہت ہے، وما بینہما، اور زمین و آسمان کے درمیان ہے، وإلیہ المصیر، اور اسی کی جانب پھر پلٹنا ہے۔ تو یہ 18 نمبر آیت ہے، تو وہ یہ 19 نمبر پر پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اعلان فرمانا ہے رسول اللہ کی آمد کا۔ پھر 19 نمبر آیت میں یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، ابھی تو اعلان ہوا ہے 2 مرتبہ، تو ان سے یہ پوچھو جو یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ کیا رسول اللہ بار بار کہتے ہوتے ہیں، تو ان سے یہ قرآن لے کر جاؤ اور کہو کہ دیکھو بدلا نمبر آیت میں 2 بار اللہ نے اعلان کیا تو کیا رسول اللہ 2 بار کہتے ہوتے، اور پھر 19 نمبر آیت میں پھر اللہ نے اعلان کیا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اے اہل کتاب ہمارے رسول کی آمد ہو چکی، یا پھر تیسری مرتبہ رسول اللہ کہتے ہوئے۔ تو بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ان کے دماغ میں فطور ہے، انہیں رسول اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے
کہ ایسی باتیں اس ذات کے بارے میں کرتے ہیں جس ذات کے سب میں ہمیں ساری چیزیں ملی ہیں، اس ذات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ابھی ہم نے آپ سے کہا نماز پڑھنے والا، یہ نماز پڑھنا یہ ہدایت کی دلیل نہیں ہے، ہدایت کی دلیل نہیں ہے۔ ہدایت کی دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت رکھنا، یہ ہدایت کی دلیل ہے۔ یاد رکھنا، منافقین بھی نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، زکات دیتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، مگر رسول اللہ سے ان کو کوئی محبت اور نصیحت لگاؤ اور تعلق اور رشتہ نہ تھا، جس کی بنیاد پر اسلام ان کے حلق کے نیچے سے گزرا نہیں، اور اسلام جب ان کے ایمان ان کے حلق کے نیچے سے گزرا نہیں تو وہ کیا ہوئے؟ جہنم میں چلے گئے۔ اس لیے نمازیں پڑھیں، روزہ رکھیں، زکات دیں، قرآن کی تلاوت کریں، سارے کام کریں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ایمان سے عقیدت بھی رکھیں، محبت بھی رکھیں۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی دین ہے نا؟ بمصطفیٰ برسان پیش راہ کے دین ہمارے، اپنا تعلق مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑو، کیونکہ رسول اللہ کی ذات بھی دین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سورہ مائدہ کا ترجمہ اور تفسیر چل رہا تھا اور 13 نمبر آیات تک ہو چکا تھا۔ اب 14ویں آیت ہے، وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ جن لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم لوگ نصارہ ہیں، یعنی ہم لوگ خدا کے دین کے مددگار ہیں، نصارہ دین کے مددگار ہیں، ہم لوگ نصارہ ہیں، دین کے مددگار ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اخذنا میثاقهم ونسوا حظا مما ذکروا به، تو ہم نے ان سے بھی عہد لے رکھا ہے، تو وہ لوگ ان میں سے